نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بعثت سے لے کر وصال تک جامعیت و اکملیت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، سیاسی ہو یا سماجی، معاشی ہو یا معاشرتی، تعلیمی ہو یا ثقافتی، حرب و ضرب ہو یا امن عامہ، داخلہ امور ہوں یا خارجہ، عدالتی معاملات ہوں یا انتظامی امور، حتیٰ کہ خانگی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت علم و عمل کی آئینہ دار، بے نظیر و بے مثال ہے۔ گفتار و کردار میں مماثلت اور عادات و اطوار میں کمال آپ علیہ السلام کے ایسے اوصاف حمیدہ ہیں جن کا اعتراف مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت معلم، مبلغ، مفکر، مدبر، دانشور، مصلح، سپہ سالار اور فاتح، حکمران، قانون دان، منصف، آقا، شجاع، تاجر، سخی، بہادر، باپ، بیٹا، خاوند، الغرض ہر لحاظ سے قرآن مجید کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے والے، یتیموں پر دست شفقت فرمانے والے، بیواؤں کی غمخواری کرنے والے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، دشمنوں سے حسن سلوک سے پیش آنے والے، جود و سخا کا یہ عالم کہ در اقدس سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، لطف و کرم ایسا کہ بدترین دشمن کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں جگہ پاتے ہیں۔ سرور عالم امام الانبیاء سرکار دو جہاں کی کس کس ادا کو بیان کیا جائے، ان کی حیات مبارکہ کے کس کس گوشہ سے پردہ اٹھایا جائے۔ انہی کی خاطر تو بزم جہاں کو آراستہ کیا گیا، وہی تو ہیں جن کی وجہ سے کون و مکان میں میلہ سجایا گیا۔ لوح و قلم، عرش و کرسی، ارض و فلک، جن و ملک، شجر و حجر، جانور و بشر کو وجود بخشا گیا۔ جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو وجہ عرفان ذات باری تعالی ہے، بلا شبہ آپ رحمت للعالمین اور آپ عالمین کے لیے سراپا رحمت، اور آپ کی حیات طیبہ تو تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شان مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر لکھنے کے لیے کائنات میں موجود درختوں کو کاٹ کر کلمیں بنا لی جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تب بھی ذکر مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ثنائے محبوب کبریا ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو بھی مل جائے اس کا مقدر جاگ اٹھتا ہے۔ خاکی زبان کو یارہ نہیں کہ وہ صاحب لولاک کے صفات و کمالات کو بیان کر سکے، اور نہ ہی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ شان شاہ امم کا احاطہ کر سکے۔ بس یہی کہنا مناسب ہوگا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔